علیکل قرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم عاصما او کفورا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ دہر کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ قرآن مجید کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کے سامنے اللہ کا یہ کلام پیش کر رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کلام اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے یا کہیں سے سن کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس چیز کو واضح کیا کہ یہ کلام تو اپنی مثال آپ ہے۔ اگر انسان، جن، فرشتے سب بھی مل جائیں اور اس جیسا کلام بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ اب ایک اور بات کا بھی جواب ہے اس میں، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے بھیجنا ہوتا تو ایک ہی بار بھیج دیتا پوری کتاب، یہ کیا کہ روز تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے اب یہ فرمایا، اب یہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ہم نے ہی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ قرآن تنزیلا تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ جیسے ضرورت محسوس ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دیتا۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پس اپنے رب کے لیے اس کے حکم پر صبر کیجئے، یعنی آپ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو نبھانے میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لوگ مخالفت کر رہے ہیں، لہذا اس پر آپ دل برداشتہ نہ، اپنے کام کو کیے چلے جائیں، صبر سے کام لیں۔ تو تاکید کی جا رہی ہے، یہی کام ہمارے نصیحت ہمارے لیے بھی ہے، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری اہل ایمان کی ہے کہ اللہ کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ لوگ گلے میں ہار ڈالیں گے، استقبال کریں گے، بلکہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو صبر سے کام لیں۔ تو فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم پر صبر سے کام لیجئے، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں جو بھی بد عمل ہے یا منکر حق ہے اس کی بات نہ مانے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لے، کچھ ان کی مان لے، کچھ اپنی منوا لے، ایسا نہیں، بلکہ جو فرمان بھی اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے آپ کی طرف، اسے بلا کم و کاست لوگوں کے سامنے پیش کر دیجئے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کو یاد رکھو صبح و شام۔ اب دیکھیں صبح و شام جب وقت کے تعین کے ساتھ اللہ کے ذکر کی نصیحت ہے قرآن مجید میں جہاں بھی، اس سے مراد نماز ہے، یعنی اللہ کا ذکر کیجئے، نماز پڑھیے، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مسلمانوں صبر اور نماز سے مدد حاصل کیا کرو۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ جو مشکلات ہیں، مصائب ہیں، جو مخالفتیں ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کا یہی آپ کو طریقہ دیا جا رہا ہے کہ صبح و شام یعنی اللہ کے ذکر کی طرف آپ مائل رہیں، اللہ کو یاد رکھیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے اوقات میں بھی اس کے آگے سجدہ ریز رہیں۔ وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے طویل اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجیے۔
یہاں یہ نمازوں کی طرف مختلف اوقات کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں یہ بکرا صبح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، اور اصیل کا لفظ جو ہے یہ زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہے، یعنی اس میں ظہر اور عصر کی نمازیں شامل ہیں، اور یہ کہ رات کے اوقات میں بھی سجدہ ریز رہو، اس سے مراد یہ مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ اور یہ لیلن طویلہ، اس میں اس کی تسبیح کرو، یہ نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے کہ رات کے اوقات میں بھی اس کا کچھ حصہ جو ہے اس کو اللہ کے لیے جو ہے مخصوص رکھیں، اس کو جو ہے یہ اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ لوگ عاجلہ کو پسند کرتے ہیں، یعنی جلد حاصل ہونے والی چیز کو، مراد ہے اس دنیا کو، اس سے ان کی رغبت ہے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اس کے بعد جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کرتے ہیں، یعنی آخرت سے بیزاری ہے ان کی، جو ہے اس طرف ان کا شوق نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی عدم توجہی یا جو قبولیت سے ان کا انکار ہے، اس کی وجہ دنیا پرستی ہے۔ یہ لوگ دنیا کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں اور آخرت سے یہ بیزار ہیں۔ نحن خلقناہم، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، یعنی کیوں نہیں یہ اس بات کو پیش نظر رکھتے کہ جس نے پیدا کیا ہے اسی کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور ان کے یہ جوڑ بند ہم نے ہی مضبوط کیے ہیں۔ انسان کیوں نہیں غور کرتا کہ یہ اعضاء کس نے اسے بخشے ہیں؟ دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، سننے کے لیے کان ہے، بولنے کے لیے زبان ہے، یعنی کتنے اعلیٰ صلاحیتوں والے اعضاء ہم نے انسان کو دیے ہیں۔ کوئی نعم البدل ہے ان کا؟ کسی کی آنکھ کی بینائی چلی جائے، کیا ہے اس کے پاس میں؟ کس طرح سے اس کے لیے دنیا کیا اندھیر نگری ہو جائے گی اس کے لیے، کس طرح سے وہ اس دنیا میں کام کاج کرے گا، چلے گا پھرے گا۔ اس طرح سننے کے لیے کان ہے، اگر اللہ بہرے کر دے تو کیا ہے انسان کے پاس، کیا طاقت ہے اس کے پاس؟ یا گویائی اس سے لے لے تو کس طرح سے اپنا معافی ضمیر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ اسی طرح سے اور باقی صلاحیتیں ہیں، تو اللہ نے اتنی اعلیٰ صلاحیتیں والا جسم جو ہے انسان کو بخشا ہے۔ تو فرمایا نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ان کے یہ جوڑ بند ہم نے ہی مضبوط کیے ہیں۔ دیکھ لیں بڑھاپے کی حالت میں جوڑ بند کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آدمی لیٹا ہے تو بیٹھنا مشکل ہے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، کھڑا ہے ہو جائے تو چلنا اس کے لیے مشکل ہے، یعنی کتنے اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے ہیں انسان پر۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں ان کی حالت کو بدل کے رکھ دیں، یعنی جب چاہے اللہ تعالیٰ کوئی صلاحیت واپس لے لے اور فالج کا کوئی سلسلہ کر دے، یعنی یہ اعضاء جو ہیں یہ کام کرنے کے قابل نہ رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، یہ تو ایک نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، یہ نعمت ہے بہت بڑی، یعنی دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے یہ۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، کوئی زبردستی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے واضح کر دیے، دونوں کا انجام بھی واضح کر دیا، اب انسان کو اختیار دیا ہے کہ جس راستے کو چاہے اس راستے کو اختیار کر لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ ایک بڑا نازک سا مسئلہ ہے یہ۔ دیکھیں کوئی شخص بھی کوئی کام اس وقت کر سکتا ہے جب اس شخص کی مشیت کے ساتھ اللہ کی مشیت شامل حال ہو جائے، ورنہ کوئی شخص اس وقت تک نہ برائی کر سکتا ہے نہ بھلائی کر سکتا ہے۔ یہ تو یہاں یہ چیز واضح کی جا رہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کو یہ اختیار دے دیتا کہ وہ جو چاہے وہ کر لے، کوئی اسے روک ٹوک نہیں ہوگی، تو اس دنیا کا نظام بگڑ جاتا۔ ایک شخص اگر بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی بھی مشیت جب اس کے ساتھ ہوتی ہے تب وہ بھلائی کر سکتا ہے، یا وہ کوئی برائی کرنا چاہتا ہے تو جب تک اللہ کی مشیت اس کے شامل حال نہ ہو وہ برائی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما،
اللہ صاحب علم بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے، یعنی وہ ایک حد تک ہی کسی نظام پر کسی کو بگڑنے کی اجازت دیتا ہے، حد سے زیادہ نہیں، یعنی علم و حکمت ہے اس کی یہ۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور اسی کو داخل فرماتا ہے جو رحمت میں داخل ہونا چاہے، جو اس کی طرف رجوع کرے۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جہاں تک ظالموں کا سوال ہے تو اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ظالموں سے مراد یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دینا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، یعنی یہ سب جو غلط کاریاں ہیں یہ سب کے سب یہ ظلم میں آتی ہیں۔ تو جو ظالم ہیں ان کے لیے تو اللہ نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، لہذا اس عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی نصیحت کو قبول کر لو اور اس کو تھامنے والے بن جاؤ، اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔